اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، لایا جائے گا ان پر غضب پر غضب، یعنی ان پر مسلسل غضب ہوتا رہے گا۔ اور یہ طریق سے ثابت ہے، کئی ادوار میں ان کی نسل کشی کی گئی ہے، یعنی کوشش کی گئی ہے کہ پورے کے پورے یہود صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، لیکن یہ پھر چند باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو مار دینا چاہیے، وہ غلط کیا ہے جس نے بھی انہیں جو ہے وہ نسل کشی کی ہے۔ کسی بھی قوم کی مجموعی طور پر نسل کشی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال ان کی فطرت سے یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں کے سبب جو ہے وہ اللہ کا جو ہے فرمان بھی ہے کہ ان پر غضب ہوتے رہنا ہے۔ تو آج بھی یہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جب ان کے پاس طاقت آ گئی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مغلوب ہوئے، کمزور ہوئے، تو انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، یعنی منافقت والی روش انہوں نے اپنائی۔ اندر سے وہی بے ایمان اور باہر سے جی ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور شرارتیں کرتے تھے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ مسلمانوں کی بےزتی ہو یا مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے۔ تو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ یہ صحابہ اکرام رائے نہ کہتے تھے، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات واضح نہیں ہوتی تھی تو وہ تھوڑا سا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم پر رعایت فرمائیں، ہمیں دوبارہ بتا دیں، تو اس رائنا کا لفظ استعمال، تو انہوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا، یعنی اس لفظ کو بگاڑ دیا اور کہنے لگ گئے نعوذ باللہ، اس لفظ کا معنی پھر ہو جاتا تھا اے ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کرتے تھے، اندر ہی بیٹھے ہوتے تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے، اور جب یہ ایسے ہی بول پڑتے تھے اور کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صحابی جو ہیں ان کو بھی تو عربی آتی تھی، تو وہ کہتے تھے بدبخت یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو رائے نہیں کہا، تھوڑا سا فرق تھا لفظ میں، رائنا اور رائنا، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، رائنا پڑھ دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے تو اندر سے پھر باہر جا کے ہنستے تھے آپس میں کہ میں نے ایسے کہا، میں نے ایسے کہا، اور ایک موقع پر نہیں، بہت سارے موقعوں پر ان کی یہ اس طرح کی جو بدعمالیاں ہیں پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہتاتن کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا ہے، تو انہوں نے کہا ہنتاتن، انہوں نے اس کو بھی بگاڑ دیا، کیونکہ یہ گندم کے لیے جا رہے تھے وہاں، ان کی خواہش کہ ہم گندم کھائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شہر میں گندم ملے گی اگر فتح ہو جاتا تو یہ اسی لالچ میں وہ کہہ رہے تھے ہنتاتن، ایک دوسرے کا دیکھتے ہنتاتن، دوسرے جو صحیح تھے وہ ہتاتن کہتے تھے، سارے تو ظاہر نہیں تھے لیکن اکثریت ان کی ایسی تھی، اور ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں ہنتاتن ہنتاتن، اور دل میں مذاق تمسخر اڑاتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ آج بھی ان کا وتیرہ وہی ہے۔ آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس میں پھر ان کی اور ساتھ میں مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یعنی عیسائی اور اسرائیلی یہودی، یہ اہل کتاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں چاہتے کافر کتاب والوں میں سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے، ولا المشرکین، اور مشرک بھی۔ یہ
تھوڑا سا دو کیٹیگریز ہیں، ان میں فرق تھا۔ ایک اہل کتاب تھے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کافر ہوئے، اور ایک مشرکین تھے، وہ بھی نہ مان کر اور شرک کرتے تھے۔ یہ کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ تو نبی کو مانتے تھے، یہ بس بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے جیسے آج کل انڈیا میں۔ تو یہ مکے والے مشرک تھے، اور مدینے میں یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تھے۔ تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر، یہ اہل کتابوں میں سے جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں، یہ نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ کہ نازل ہو آپ پر کوئی خیر، کہ آپ پر آپ کی کوئی بہتری ہو، مسلمانوں کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہتری ہو۔ ان کی یہ خواہش نہیں تھی، بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ انہوں کسا لگے، میں آج کل نہیں آتے، انہوں ذرا تنگ کرو، جب تنگ ہوندے ہیں وہ خوش ہوندے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے کہ نہیں چاہتے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی کسی قسم کی بھلائی نازل ہو، کوئی خیر آپ کو ملے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی بہتری ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی ہم نے تو تیرے لیے رحمت کو خاص کر دیا ہے، تو یہ لاکھ برا چاہیں، ہم نے ان کی وجہ سے آپ سے بھلائی اٹھا نہیں لینی۔ تو اللہ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی ذات، برادری، ملک، قوم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت اس کے لیے نازل فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106 میں بڑی اہم آیت ہے یہ، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، جو ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی کاٹتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیتن، آیتن کسی آیت میں سے، یا کسی آیت کو ہم جب منسوخ کرتے ہیں، او ننسخ ناتی، یا بھلا دیتے ہیں اسے، ناتی بخیر منہا، لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس کی طرح کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا آپ کے ذہن سے اسے اڑا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے اس سے بہتر نازل فرما دیتے ہیں، لے آتے ہیں، یا پھر اس کی طرح کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات منسوخ ہیں، یعنی وہ ختم کر دی گئی، ان کی تلاوت تو باقی ہے لیکن ان کا حکم باقی نہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت آتی ہے کہ جب تم مرنے لگتے ہو نا، انسان کو پہلے پتہ لگ ہی جاتا ہے، جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرا وقت آ گیا ہے، تو وہ کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اچانک موت بھی آ جاتی ہے، لیکن اکثریت میں یہ ہے کہ موت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے ہی ڈھونڈ نکال لے، لیکن کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا بیماری لگی ہوئی ہے ایسی قسم کی، تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے آپ نے حصے مقرر کر دینے ہیں، جو جس کو دینا ہے اپنی جائیداد کا، اس میں سے آپ نے بتا دینا ہے کہ فلاں کو اتنا ملے گا، بس فلاں کو اتنا ملے گا،
بیٹی کو اتنا دینا ہے، میری جائیداد میں سے کسی اگر ادارے کو دینا ہے، کسی یتیم خانے کو دینا ہے، مسجد کو دینا ہے، یہ وہ بتا کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح بھی فرما دی اور اللہ نے حکم دے دیا کہ ایسے ایسے آپ نے بتا کے مرنا ہے تاکہ بعد میں لڑتے نہ رہیں۔ لیکن سورہ نساء کے اندر آگے آیت آتی ہے، اس میں یہ حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے وصیت نہیں کرنی، بلکہ اللہ خود اس میں بیان کر دیتا ہے کہ حصے کیا ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، وہ ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی، ہم اس بات کو اس وقت نہیں سمجھ پانے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت وہ حکم نازل نہیں کرتا بلکہ وہ مؤخر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا پھر یہ کہہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کی بات نہیں بدلتی، تو وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اگر خود ہی اللہ اسے بدلنا چاہے تو پھر بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں بدلتا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ایسا کیوں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور بھائی آپ کے لیے کہ آپ اس وقت اس قابل نہیں ہوتے کہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ دنیا میں زندگی میں ہمارے سامنے کئی باتیں ایسی آتی ہیں کہ اس وقت ہم اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن بعد میں زندگی میں آگے جا کے کہتے ہیں ہو وہ اس وقت بات صحیح تھی، وہ میرا فیصلہ صحیح ہونا تھا۔ تو اللہ کو سارا پتہ ہے، تو اس لیے کچھ آیات قرآن کریم کے اندر منسوخ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 آیات قرآن پاک کی منسوخ ہیں، ان کا حکم باقی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اب کوئی مرنے لگے تو وہ کہے جی میں وصیت لکھ کے دیتا ہوں، میرے فلانے بیٹے کو اتنا حصہ دینا ہے، فلانے کو اتنا دینا ہے، وہ نہیں لکھ سکتا، وہ نافذ ہی نہیں ہوگی، وہ اس پہ عمل ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یا کوئی پچھلی آیت کو کوئی لے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سارا جس کے پاس علم ہے نا قرآن کا وہ درس دے یا وہ سمجھے، کیونکہ وہ پچھلی آیت کو پڑھے آگے اسے پتہ ہی نہ ہو تو وہ تو یہی کہے گا کہ مرتے وقت جو ہے نا وہ وصیت لکھنی چاہیے یا کسی کو بتانا چاہیے کہ میں یہ کر کے جا رہا ہوں، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ جو ہے نا ہمارے کئی علماء جو ہیں وہ پھر اس سے کئی اور مسئلے نکالتے ہیں۔ وہ بڑا مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں جس کو تو پتہ نہیں ہے وہ تو اس آیت پہ عمل شروع کر دے گا، تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ درس دے، کیونکہ کچھ قرآن پاک کی آیات جی منسوخ ہو چکی ہیں، جس کو ناسخ و منسوخ کا ہی نہیں پتا تو وہ کیا درس دے سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک دھوکہ ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر مفسر نے لکھ دیا ہوا ہے۔ جب آپ پڑھو گے قرآن پاک کا ترجمہ تو اس نے آگے ترجمے کے ساتھ تشریح بھی ہوتی ہے، اور جو ترجمہ پڑھتا ہے اس کو کچھ ساری تشریح نہ بھی کرے تو کچھ نہ کچھ اس نے کہیں کھٹکتا ہے ذہن تو وہ تفسیر میں جاتا ہے، تفسیر میں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں مفسر نے لکھ دیا ہوا ہے بھائی یہ آیت منسوخ ہے، تو کیا اس میں ہوا ہے اتنا بڑا؟ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے، بتا دیا گیا سارا کچھ۔ لیکن ان علماء نے، علماء فرق جو ہیں، علماء فرق نے اس پہ اتنا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی قرآن پاک نہ پڑھے، یہ دیکھیں قرآن سے دور کر، وہ پہلا ہی کوئی نہیں آ رہا، پہلا کدوں امت پڑھ رہی، پہلا کوئی پڑھ رہے، جب پڑھے گا بھی اتوں میں کہ انہیں کچھ 4 صفحے پڑھ چھڑ دیں، کی پتہ اندر کی اللہ نے حکم دیتا ہے، وہ پہلا ہی نہیں آ رہے، تسی انہوں نے آرڈر آ رہے ہو نا 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 ترجمہ نہیں پڑھنا، ترجمہ نہیں پڑھنا۔ وہ بدبختو، کوئی بھی کتاب جب تک کسی کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کوئی آپ کو فائدہ ہے؟ ایک بندہ فارسی بولتا ہے ایک اردو بولتا ہے، دونوں کو گھنٹہ ایک بٹھا دیں، نہ اس کو اس کی سمجھ آنی ہے نہ اس کو اس کی سمجھ آنی ہے، دونوں فرض کر لیں بادشاہ ہیں 2 ملکوں کے، آپس میں انہیں بٹھا دیا چلو جی کسی مسئلے پہ بحث کرو، کوئی یہ فلسطین کی جنگ ہی لے لیں، فلسطین کی جنگ پہ کیا ہونا چاہیے جی، بند کمرے میں میٹنگ ہو رہی ہے، ان کو گھنٹہ بتا رہے 40 دن بٹھا دیں، اور نہ اس کو اس کی سمجھ آنی ہے نہ اس کو اس کی سمجھ آنی ہے۔
پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر تو ایسے ہی کام چلانا ہے تو پھر بٹھائیں ان کو اور بعد میں کہیں کہ جی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہے ان کو اکٹھے بٹھانے؟ ان کو کیوں بٹھائیں گے اکٹھے؟ کیسے؟ مترجم لائیں گے، ساتھ ٹرانسلیٹر لائیں گے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کا اتنا اہم پیغام، اس کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہی نہیں، ٹرانسلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حد ہوگی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھا کے اتنا ہوا مچاتے ہیں، اور لوگ بھی ہمارے جیسے بیچارے بولے والے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے علامہ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، اور فلانا جڑا اور ماسٹر ہی نا وہ آپ ہی ترجمہ کر دیا گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو وہ کسی حد تک بات ٹھیک ہوتی ہے، کسی حد تک، لیکن جس کو جستجو ہے کہ میں ترجمہ پڑھوں تو اس کی اتنی مت ماری گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہ جائے، تفسیر نہ دیکھ لے۔ اب میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا، مجھے تو پتا ہے ان باتوں کا کہ کچھ حدیثیں بھی کچھ منسوخ ہوتی ہیں، کچھ آیات منسوخ ہوتی ہیں، اور یہ تو بڑے بڑے علماء کو نہیں پتا کہ کون کون سی منسوخ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے 5 کہی ہیں، اور کئیوں نے 40 کہی ہیں، کسی نے 30 کہی ہیں، کسی 15 کہی ہیں، مطلب اپنا اپنا ایک تباہ زمائی کیتی ہے، پورا مکمل تو کسی نے پتہ ہی نہیں۔ تو زیادہ اتھینٹک حضرت شاہ ولی اللہ کا قول سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یار یہ کیسا دین ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اصل بات ہی نہیں کوئی پتہ، تو پتہ نہیں یہ آیت منسوخ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بڑے علامہ کو بھی نہیں وثوق سے کہہ سکتے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کچھ کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کئیوں کے بارے میں جو 5 انہوں نے کہی ان کے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی جن میں اختلاف ہے وثوق سے کون کہہ سکتا ہے؟ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یار یہ کیسا دین ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چرچا کیا ہوا ہے، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں اتنا پڑتا، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناسخ منسوخ سے اتنا، اگر کسی میں اختلاف ہے۔ ویسے تو جو ضروری زیادہ جن سے فرق پڑتا ہے وہ ویسے ہی واضح ہیں، جن سے جو وہ مطلب کنفرم نہیں ہے ان سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اور فائدہ کیا ہے؟ چرچا ہوتی ہے، ایک عالم دوسرے سے بحث کر رہا ہے، سننے والے، اور جتنے لڑائی ہوئے نا وہ تو کیوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، چرچا ہو جاتا نا۔ اسی طرح ہی اگر سیدھا انج چپ کر کے بدھ مت دین دی طرح کہ کوئی کٹ جڑے تو ہاں چپ کر رہا ہے، وہ دین دی چرچا ہی نہیں ہوتی۔ چرچا کس طرح ہوتی ہے کہ کوئی اختلاف کرے، جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اختلاف میری امت دا حسن ہے، ایک حد تک ہے نا، حسن جڑا ہے وہ بد شکلی چودوں بدل جاتا ہے جنہوں حد تو تجاوز کر دے، مطلب اگر گل کردیا کردے کسی نے دوسرے نے کافر ہی کہہ دینا، وہ حسن تو نہیں نہ رہا، وہ تو بڑی بڑی ایک زہر ہو گیا۔ تو ایک حد تک کوئی کہتا جی ہاتھ ادھر باندھنے چاہیے، دوسرا کہہ رہا نہیں ادھر باندھنے چاہیے، یہ حسن ہے کہ بات ہو رہی ہے، زندہ چیز کی بات ہوتی، بندہ مر جائے بات ختم، لیکن جس نے کوئی کارنامہ کیا ہو تو اس کی چرچا رہتی ہے۔ اسی طرح سے یہ دین جو ہے کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ اس میں نئے نئے جو ہے انکشافات ہوں گے، اور یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، کسی علاقے میں بھی پرانی نہیں ہوگی۔ پرانی تو اس کو میں کہتا ہوں زبانی پڑھتا رہے نا بغیر سمجھے پھر بھی یہ پرانی نہیں ہوگی، کیونکہ مزہ ہی اتنا، کوئی شاعری ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، مزہ آتا ہے، ریدم ہوتا ہے، شاعری ہوتی ہے، موسیقیت ہوتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے، لیکن اگر سمجھ کے پڑھے تو پھر تو دل کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں وہ منسوخ کی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے بندہ ترجمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ یہ میں کہتا ہوں سراسر اسلام دشمنی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔
اور کیوں کرتے ہیں؟ ان کی مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے بندے جو پڑھن لگ پے نا تے ہاں کتنے جانا ہے, ساڈی تے کہیں سننی ہی نہیں. انہیں آخر تسی کہڑے پاسے ٹرے ہو تے دین کی پہ آندا ہے. اس واسطے انہوں پیچھے ہی رکھو کہ نہ کوئی سوچے نہ سمجھے. مولوی صاحب نے بلایا, آؤ جی ختم آکو, سال چ ایک دو باری ختم دوایا, اے ساری مسلمانی ہے. نہ ہاں ویکھنا کی لیا کی نہیں لیا, تے مولوی اور ہمیں آخنا کہ بس یہ دین ہے تے پتر انج چلتے جاؤ. تو بہرحال قرآن کا ترجمہ پڑھنا میں کہتا ہوں کہ فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. جس کو اردو پڑھنا آتا ہے نا وہ ترجمہ پڑھے, بے شک 2 آیتیں پڑھ لے پھر اس کی تشریح پڑھ لے بس. نہ روز کا پارا پڑھے, وہ 2-4 آیتیں جتنی اس میں توفیق ہے ضرور پڑھے. کوئی کسی قسم کا ترجمہ لے لے, ترجمہ پڑھتا ہے. جہاں اس کو تھوڑا بہت مسئلہ آئے کسی اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھ لے یا تفسیر میں چلا جائے. لیکن تفسیر میں جانے سے میں کہتا ہوں کہ ایک تفسیر نہیں پڑھنی, کیونکہ اس میں ہی تو فرقے بنتے ہیں. اس میں وہابی نے اور مطلب بنا دیا ہے, سنی نے اور بنا دیا ہے, شیعہ نے اور بنا دیا ہے. لیکن وہ بھی چند ایک مقامات پر, زیادہ نہیں. لیکن ترجمہ سب کا, ترجمے میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کر سکے. تو اس لیے ترجمہ پڑھنا چاہیے, یا کم از کم اس کلاس میں آ جایا کریں. تو آج ہم ابھی جس آیت کی تشریح کر رہے ہیں وہ آیت نمبر ہے 106. تو 106 آیت ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس میں آ جا کریں, ایک دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور تھوڑا سا اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ذہنی طور پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا. جو کیوں کہتے ہیں کہ دوست ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ آپ کا دماغ صحیح رہتا ہے. اگر بندہ اکیلا ہی خود میں ہی گم رہے تو اس کا دماغ آہستہ آہستہ اس کو فرق پڑتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تو یہ اس میں آ جایا کریں, تو باتیں جو ہیں وہ سنا کریں. تو میں کہتا ہوں, میرا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے یہ قرآن پاک قیامت کے دن ہماری سفارش ضرور کرے. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ بندے کی سفارش کرے گا. کس کی؟ جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں. اس کی کرے گا جو اس کا عزت احترام کرتا ہے, اس کے حکموں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کرنا ہے. بس یہ زندگی ہے, یہ امتحان ہے, اس میں پاس ہو گئے تو موجی موجی. تو یہ بڑی ایک اہم آیت ہے جس کو اچھالا جاتا ہے علماء فرق کی طرف سے کہ دیکھیں وہ چاہتے منسوخ ہیں تو خود ہی پڑھنے شروع ہو جاتے ہو, تم تو گمراہ ہو جاؤ گے, دوزخی ہو جاؤ گے, بڑا گناہ ہے. استغفر. جی آگے, علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں اگر کسی آیت کو تو اس کی جگہ پہ نئی اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کی تراکی لے آتے ہیں. اور اس بات کی اللہ تعالیٰ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہیں پیچھے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ تبدیل ہو رہے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے؟ کوئی کہے گا کہ یہ تبدیل نہیں ہوتے تو یہاں کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور کسی نے ہونڈے دا ماڈل بنایا ہے 2023 تو 24 تک چینج نہیں کر سکتا, وہ چینج کر دے گا. کیوں کرے گا؟ اپنی خواہش نہیں, وہ لوگوں کی سائیکی دیکھتا ہے, وہ کہ لوگ جو ہیں وہ چینج چاہتے ہیں. یہ جو شراب 3-4 دفعہ میں حرام کی گئی ہے, پہلی دفعہ ہی نہیں اللہ کہہ دیتا کہ شراب حرام ہے بھائی ختم. اللہ کو پتا تھا کہ ان میں ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, لگے نے چھتی نہیں چھٹنی تو گمراہ ہو جان گے. جدو میں کٹھا ہی حکم نازل کیتا تے پھر
نافرمانی کئیاں کر لینی ہے تو انہاں ہو جانا ہے گمراہ. تو اللہ انہاں دی بہتری چاہتا سی. اللہ نہیں سی چاہتا کہ گمراہ ہوں. اس واسطے اللہ نے پہلا کیا کہ نماز دے نیڑے نہ جاؤ جدو شراب دی حالت چو. ٹھیک ہے, جدو تہاں شراب پیتی ہوئے تو نماز نہیں پڑھنی, پہلا ہی نہ کیا. تو اس تو بعد پھر اور حکم نازل بالآخر اللہ نے کیا کہ بالکل ہی حرام ہے. اور ادوں کیا کہ جدوں صحابیاں دا ایمان چمکدے ہوئے سورج دی طرح روشن ہو گیا. تو پھر کس طرح ظاہر ہویا ایمان کہ اس دن مکے دی گلیاں چ شراب ہی شراب, نالیاں چ شراب ہی شراب چل رہی سی. سارے پیندے ہیں, ایک شروع تو رسم چلی آ رہی سی, انہاں دا رواج چلیا آ رہا سی. تو انہاں پھر ساڈے آنگ نہیں نہ کیتا کہ او یار بیاہ شاہ تے پی لینے کی ہو گیا. انہاں پھر مٹکا پھڑ کے تے ماریا چک کے ساریاں گلی دے وچ سٹے, آ گئی بس ختم. تو اللہ کہتا ہے کہ میں, یہ اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے, اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے کہ وہ درجہ بدرجہ حکم نازل کیے ہیں, ورنہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. آگے علم تعلم, آگے مزید اسی بات کے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. کیا آپ نہیں جانتے, ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہے, اس کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی. اللہ تو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا بادشاہ ہے, جب چاہے جو مرضی کرے. لیکن وہ خود ہی کر سکتا ہے تبدیل, دوسرا نہیں کر سکتا. اور وہ بھی اس کی شان نہیں ہے کہ بار بار, وہ ہمارے کمزوریوں کی وجہ سے کبھی وہ کرتا ہے تاکہ یہ ان پہ بھار نہ پڑ جائے زیادہ. تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو زمین و آسمان کا مالک ہوں, مجھے کون پوچھتا ہے کہ تو نے پہلے فرما دیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, تو اب یہ کیا کر رہا ہے. بھائی میں مینوفیکچرر ہوں, میں بنانے والا ہوں, تو میں نئے نئے ڈیزائن تو لاؤں گا نا. تو اس لیے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار. اللہ کے سوا, اللہ آگے ہی فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ کے نہ کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ اللہ پہلے یہ کہہ رہے اب یہ کہہ رہے, گمراہ نہ ہو جانا. اگر گمراہ ہو گئے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی, کوئی ولی, ولا نصیر, نہ کوئی مدد کرنا. تواڈے واسطے کوئی ولی یہ بھی مددگار ہی ہوندا ہے. ولی دوست, تواڈا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے. تو یہ آیت بھی نفی کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. ظاہری مدد کی بات اور ہے, وہ اللہ نے خود حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ کہتا ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. مدد کر سکتا تو اللہ نے کہا نا کرو اور نہ کرو. بلکہ صحابی جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ کے مددگار ہیں آپ کے صحابی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا مددگار کون ہے, تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑا چھوٹے کی مدد کر سکتا اور چھوٹا بڑے کی نہیں کر سکتا. یا تو یہی تصور ہے نا کہ پیر ہی مدد کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ولی مدد کر سکتا ہے. اتنے تو اللہ تعالیٰ کہتے نبیاں کہ تواڈے مددگار نے تواڈے غلام. تو چھوٹا بھی مدد کر سکتا ہے بڑے کی, اور بڑا بھی چھوٹے کی مدد کر سکتا ہے. وہ کون سی مدد ہے؟ ظاہری مدد, جو غائبانہ مدد ہے. جو مدد ہم اللہ, جیسے مدد ہم اللہ سے مانگتے ہیں ویسی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ویسی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فلاں جو
دربار ہے وہاں جا کے تو وہ مدد کرتے ہیں، بھئی وہ شرک ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں، اب وہ غائب کے طور پر ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر زندہ ہو تو ہماری مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کر سکتے ہیں، یا ہم سے کوئی جو ہے وہ، بلکہ یہ مدد انہوں نے کیا کرنی ہے، ہم ہی ان کی مدد کرتے ہیں، جدو جانے ہر بھیا کو 500-700 دینا ہی ہوں نا، ٹھیک ہے، تو مدد تو ہی کرن دے انہوں نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی تمہارا دوست ہے، میں ہی تمہارا دوست ہوں اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ صحابیوں سے کہا جا رہا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کریں، کما سئل موسیٰ، جیسے سوال کیا موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے اس کی قوم نے۔ یعنی یہ ایک دوسری آیت آ رہی ہے جو علماء فرق استعمال کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، 5 منٹ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، یہی آیت پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اس پہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ کئی بابے شابے ہوندے نے نا، وہ ایویں پہ سوال کرتے ہیں جہاں کوئی تعلق نہیں ہوں۔ اج بھی مولویاں کو نا بابے وہ پوچھن گیا انگلی کیوں لاندے نے، وہ پھر مولوی نے کتے بھی نہیں لکھیا، بس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کیتا، یہ وجہ کو نہیں لکھی، انہیں جو کر چھڑیا ہاں کرنے کرنا نہیں، وہ آدھے وجہ کی ہے، وجہ کی ہے، وہ پھر کوئی کچھ دس چڑھتا انہوں نے جان چھڑان لے، کوئی کچھ دس چڑھتا، یا پوچھن گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی دا کی نام، پر تو دادی نو کی کرنا، تو انہوں نے تعلیم نو ویکھ، وہ جی دس چڑیے دے آکھن گے انہوں نے پڑدادی دا کی نام، تو یہ زیادہ ضروری نہیں چیزاں ہیں، زیادہ ضروری کی نے کہ انہوں نے آکھیا کی، جنہ واسطے جو سانو کرنا چاہیے، جڑی تعلیم سانو ضرورت ہے وہ تو زیادہ پوچھنا چاہیے نا۔ جویں آندے نے کہ یار تسی پھل کھاؤ ہاں پیڑ کیوں گھندے، ٹھیک ہے نا، مثالاں بنیاں، تو بزرگ جڑے ہوندے نے انہاں دی تھوڑی شاکی ہوندی ہے اس طرح دی، وہ سالن لیا کے اگے رکھیے نا، ساڈے اپنی بھی نہیں گل، یہ کی پکا ہے، حالانکہ نظر آ رہا ہوندا کی پکا ہے، وہ پھر سنتے بھی اچھا ہوندے نے، وہ 2-4 دسیے تو پھر آندے نے اچھا، تے بس اس طرح ہی ایک گل کرو پھر انہاں وہ 10 کو کڈنیاں نے۔ تو بہرحال یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ وہ بچپن ہو چکا ہوتا ہے، ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کو دیر سے سمجھ آتی ہے۔ یا کمپیوٹر ہے نا، جو بچے کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے، ہینگ ہو گیا ہے، اس وقت یا وہ دیر سے چلتا ہے، ان کا کمپیوٹر بھی جو ہے نا وہ سلو ہو چکا ہوتا ہے، وہ دیر سے سمجھتے ہیں، وہ پہلے کی کیا کہہ دیتے ہیں، بعد میں انہیں سمجھ آ جاتی ہے، ویسے وہ جلدی نہیں نہ آتی۔ تو اگر ہم کوئی ان سے بات کرتے ہیں تو کئی عادت ہوئی ہر گل چ نہ آکھنا ہے، کیونکہ اس ٹائم انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اسی پریشان تے غصہ ہونے ہیں، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایویں نہیں نا انہوں دے قدماں تھلے جنت تے پیو دے جڑا متھے تے بوسا دین نال جنت لبے گی، ایویں تو نہیں نا، وہ بڑا مشکل ہے۔ جے روٹی سویرے لب جے آندے نے مگروں لان ڈے تے جے دئیے دیر نال تے پھر آندے نے تہاڈی سڑا کے ماری جائے گی، اے انہاں دیاں سختیاں برداشت کرو گے تے پھر لبنا ہے نا کچھ، تے جے اوتھے آکھ گے اگوں غصے ہو جاؤ گے کی کردا ہے پیا بابا مگروں ہی نہیں لیندا، پھر تو ہم ہی کی لینا، وہ تہاڈا کچھ لین دا ذریعہ نہیں، اے بھی ایک نعمت جے کہ تمہیں موقع تو مل رہا ہے نا کہ کچھ کھٹ لو، تو جنہوں موقع ہی نہیں مل رہا وہ نقصان چی۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے صحابیوں زیادہ سوال نہ کرو، جس طرح موسیٰ دے جڑے صحابی سن وہ سوال کرتے سن بار بار، وہ گاں دا واقعہ سنیا جے نا،
انہاں آخیا گائیں ذبح کرو، اگوں آندے نے کیڑا رنگ ہوئے گا، کنی عمر ہوئے گی، کی ہوئے گا، وہ اللہ بھی آگے چل چلائی جائے انہوں نے، اللہ بھی پھر آندا رہا اگوں کہ انج کرو مصیبت چ پے رہے۔ تو اس طرح سے بغیر وجہ کے وجہ کا سوال کرنا ہے، آیا نہیں کہ انظر، صحابیوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ نہ یہ کہا کرو، آپ کہتے تھے، صحابی کہتے تھے رائنا، تو وہ یہودی کہتے رائنا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوال منع ہو گئے، ہونا چاہیے تھا کہ آپ سوال ہی نہ کیا کرو، چپ کر کے سنو، جو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہ آئی نہ سے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے متبادل لفظ دیا ہے، انظرنا، کہا کرو انظرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو علماء فرق ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ سوال نہیں کرنے چاہیے، عالمہ کو سوال، اتنے نبی کی گل ہو رہی ہے، نبی کتنے تے عالم کتنے، عالم تے وہ اشیر بھی نہیں، نبی کی گل ہو رہی ہے، لیکن نبی کی گل فضول سوالات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ آدھے نے یہ سوال نہیں کرتے، پھر وہ اس واسطے تو وہ کھلے دل انہوں نے لٹتے ہیں، وہ جو فراڈیے بھی ہوں نا، انہوں نے پتا ہوں کہ انہیں اگوں کھ نہیں کرنا، اس واسطے وہ لٹی جاتے ہیں جو مرضی، وہ سالن دے وچ دودھ پا چڑیا، دودھ دے وچ چینی پا رہے، چینی دے اور سارا کچھ لا کے لنگر بن گیا، چلو پیو، آپ ہی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک کھا کے پچھوں کروڑا پھیر کے اور مریض پی رہے ہوں نے، واہ واہ لنگر دا مزہ ہی بڑا، وہ بھاویں اندر سڑ جانا، انہیں باہروں آخنا لنگر دا مزہ ہی بڑا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ فضول سوال نہ کرو، فضول سوال نہ کرو نبی سے، اس کی عظمت کا تقاضا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کی شان بڑی ہوتی ہے، تو لہذا فضول سے کہا گیا، ویسے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی عالمہ کو سوال نہیں کرنے چاہیے، وہ جدو سوال کوئی کر دے نا تو ساری ٹیم جہی انہوں آتی ہے وہ تھلے پیا، وہ تھلے پیا، وہ گوندے بھی نہیں اگوں، ایسا نہیں کر سکتا، بندہ ان کی ڈر جاتا، پتہ نہیں کی ہو گیا، بولن دیں ہی نہیں۔ حالانکہ دین دے معاملے چ پوچھنا چاہیے، ایسے واسطے نپڑ تو نپڑ مولوی ساڈیاں مسیتاں چ آ کے تو جو مرضی سنا کے ٹر جاندے نے، انہاں نوں پتہ ہے نہ ککھ نہیں پوچھنا، اول تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو جے پتہ بھی ہوئے تو انہاں ڈر ہی نہ پہاڑیا ہے کہ وہ انہیں کونا ہی نہیں، کم از کم اینا پوچھ سکتا ہے مولوی صاحب ہے یہ ذرا حوالہ ہی دس دیو میں جا کے پڑھنا ہے، ہاں تو وہ آدھے نے دوسرے ہی پڑھ لیں بھیا چپ کر کے، بھیا بعد پوچھیں بعد پوچھیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے بدل دیا ایمان کے بعد کفر، اور جو ایمان کے بعد کفر کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ، تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو اس میں ایک یہ ڈر بھی سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی سے زیادہ سوال کرو گے فضول قسم کے تو ہو سکتا ہے تمہارا ایمان جو ہے وہ چھن جائے، اس لیے آگے یہ آیت دے دی گئی ہے، بلکہ یہ ویسے یہ آیت اوورال ہوتی ہے، تو حکم اس کا جو ہے ہر وقت کے لیے ہوتا ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا وہ سیدھی راہ سے گمراہی کی طرف چلا گیا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔